امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، نجدی ہیں، گستاخ رسول ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ جہنمی ہے۔ دیندار طبقے کی حرکتوں کی وجہ سے یونیورسٹیز اور کالجز کے لوگ متنفر ہو چکے ہیں۔ ہم خود متنفر تھے، ہم نے اس پورے سسٹم کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا۔ ایک تو ان کے کردار کی وجہ سے، دوسرا جو یہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ہم خود یہی کچھ کرتے رہے۔ 5 سال انجینئرنگ یونیورسٹی میں نے اپنی مسجد جو ہاسٹل کی تھی اس کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دیوبندی تھا، ہم بریلوی تھے اس وقت، باپا جانی والی جماعت میں، اپنی جماعت الگ سے کرواتے تھے اور اسے ثواب سمجھتے تھے۔ 2002 میں عمرے کے لیے گیا، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اور یہ میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں تھا، یہ ہمارے علماء نے ہمیں بتایا تھا، یہ نجدی ہیں، گستاخ رسول ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ جو تکلیف ہے نا مجھے اس چیز کی، کہ جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھری، ایک ہے علمی اختلاف، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نفرت کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ جہنمی ہے، اس تکلیف نے مجھے اس پہ مجبور کیا کہ میں اپنے ساتھ اس قسم کا کوئی ٹائٹل نہ لگاؤں۔ اور سیم چیز اس طرف سے بھی ہے، مفتی اعظم سعودیہ کا بھی فتویٰ ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے، دونوں طرف سے ہے، بلکہ سارے فرقوں کا آپس میں اس میں ایک ٹالرنس اگر ہے تو صرف شیعہ مکتب میں ہے۔ ان کے نزدیک آپ کسی مکتب فکر کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ سعودیہ سے اتنا اختلاف ہے ان کا، اس کے باوجود وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں کے فتوے یہ ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے۔ ہم چونکہ اہل سنت سے بلٹ اپ ہمارا ہوا تھا تو ہم تو اسے حرام سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے یہ ایک دکھ ہے، اسے نفرت نہ سمجھیں، یہ دکھ ہے۔ اور اگر مجھے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ انہوں نے دین کے ساتھ یہ کچھ کیا، تو میں پھر اپنے گھر میں نہیں بیٹھا، میں نے پوری دنیا کو چیخ چیخ کے بتایا کہ دین کے نام کے اوپر انہوں نے آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا اور صدیوں سے کر رہے ہیں۔ آپ کی ہاسٹل کی مسجد کے امام دیوبندی تھے اور آپ اس وقت آپ کا زور تھا کہ اس وقت میں بریلوی تھا، اس لیے ان کی امامت میں نماز پڑھنا آپ نے گوارہ نہیں کیا۔ جی اس وقت آپ بریلوی تھے، آج آپ کیا ہے؟ آج سمپل مسلم، اور یہ سلوگن میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اس میں وہ سارے بابے داخل ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے نام کے اوپر دین کو فرقوں میں بانٹا اور ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا، اور وہ بابے جو رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کر گئے، یعنی کہ یہ امام بخاری، امام مسلم، یہ باقی لوگ، یہ ہمارے بزرگ ہیں، اور ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ سن 61 ہجری میں جب ایک واقعہ ہوتا ہے، واقعہ کرب و بلا، تو اہل سنت اور اہل تشیع جو مکتبہ فکر ہے وہ تو اس وقت جنم لے لیتا ہے، دو فرقے تو موجود ہیں، آپ کا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں؟ ہاں، فکر کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، فکر کے اعتبار سے، فرقے کے اعتبار سے نہیں۔ فرقہ یہ ہے کہ اہل سنت جو فرقہ ہے وہ اہل تشیع کو گمراہ اور جہنمی سمجھتا ہے۔ اہل سنت فکر یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت اور اجماع امت کو اتھارٹی مانتے ہوئے اہل بیت اور صحابہ کے فہم کے مطابق اپنے دینی معاملات کو لے کے چلتے ہیں، لیکن کسی کی تکفیر نہیں کرتے، صرف ان کی گمراہی ان پر واضح کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی تقسیم ہے جو 61 ہجری میں رسول اللہ کی وفات کے 50 سال بعد ہوگی، یہ میں نے نہیں کروائی۔ 2 گروپ بن گئے، ایک خلافت کے نظام کو لے کے چل رہے ہیں، دوسرے امامت کو۔ اس تقسیم میں اگر آپ دیکھیں تو میں اہل سنت کی فکر پر ہوں، فرقہ اہل سنت نہیں، فکر پہ۔ اس لیے ہم نے یہاں پر اہل سنت کی کتابیں احادیث کی رکھی ہوئی ہیں، لیکن اہل تشیع کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، اور ہماری اور اہل تشیع کی جو کامن بک ہے وہ ہم نے سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے، قرآن اور اہل بیت غدیر خم پر بھی، قرآن حجۃ الوداع کے موقع پر بھی۔ رہا سنت کا معاملہ، آپ اہل سنت کی احادیث سے اسے ڈرائیو کریں یا اہل تشیع کی، 80 to 90% چیزیں کامن ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت رحمہ اللہ تعالیٰ، میں انہیں پائنیئر سمجھتا ہوں اس ماڈرن ایج میں، کہ انہوں نے میڈیا کے ذریعے جو دین کی ڈسکشن ہے اپوزٹ فرقوں کی، اس کو ایک ٹیبل پہ کروایا، یہ ان کا کریڈٹ ہے، اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود۔ اس سے پہلے لوگ آمنے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، جب ہم لوگ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ہم کبھی بھی کسی دوسرے فرقے کے عالم کو سننے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اب تو سوشل میڈیا ہے نا، وہ ویڈیو خود بخود ہمارے موبائل میں پہنچ جاتی ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو عالم آن لائن جو جیو پہ لگتا تھا، وہ ایک سمجھ لیں
پہلا مائل سٹون تھا جو اچیو ہوا، اور اس کے بعد یہ سارے سلسلے شروع ہوئے. اس میں نیگیٹو چیزیں بھی چند چیزیں آئیں کہ ایک فرقے کو اوپر کر کے باقیوں کو نیچا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اوورآل اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ سنی شیعہ کی جب آپ گفتگو سنیں مختلف مسائل پہ، سینکڑوں اس کے پروگرام ہیں، آپ کو 90% مسائل ایک جیسے نظر آئیں گے. لوگوں نے سوچنا شروع کیا یار ہم تو سمجھتے تھے کہ شیعہ جو ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے ہیں، اور شیعہ نے سمجھا کہ اہل سنت جو ہیں وہ اہل بیت کو نہیں مانتے. تو وہاں پر تو آپ کو کامن چیزیں نظر آتی ہیں.